پر مغفرت کے فیصلے فرما دے. اللہ کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اور جو بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. جب بندہ دوڑ کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو اپنے آغوش رحمت میں سما لیتا ہے. آجو میرے بزرگوں، دیکھو ماشاء اللہ دور سے پہلے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو موقع دیا جا چکا. یہ بڑا قیمتی مجمع ہے. وہ کچھ بیچارے اللہ کے بندے پتہ نہیں وہ گاؤں کے ہیں دیہات کے ہیں، بیچارے اردو سمجھتے نہیں سمجھتے. مجمع جوڑنے والے ان کو آگے لے کر آؤ. دیکھو یہ بیٹھے سب چھوڑ کر آئے آدمی شولہ پور سے، پنڈرپور سے، بارسی سے، رشی سے. میرے بزرگوں، بس ایک چادر ہے جس پر وہ بچھا کر بیٹھا ہے نا وہ نہیں چھوٹتی، اور جس دن یہ چادر چھوٹ گئی تو سب چھوڑنا آسان ہو جائے گا. آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ. دیکھو یہ بیچارے بیٹھے پیچھے ہے تو آگے کی صف میں لیکن پیچھے بیٹھے ہے. بھائی کوئی ان کو لے کر آئے گا؟ کوئی ہے مجمع جوڑنے والا ان کے جوڑنے کی فکر کرے؟ اتنی قربانی دے کر ہمارا یہ مجمع ہے. دیکھو پورے بیچارے یہ کہاں والے وہ پیچھے دیکھ رہے. ارے ہم آپ کو کھول رہے بابا اور پڑے گیا کہ ذرا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھو کیا ہوا، یہ کیوں خالی جگہ چھوڑے؟ دیکھو بیچارے ایسے منہ کو ہاتھ لگا رہے لیکن وہ دیکھ رہے سامنے ان کے خالی جگہ، وہ ہل رہے ہی نہیں بیچارے. ارے اللہ نے بہت برکت رکھی ہے حرکت کے اندر. آ جاؤ آگے. جتنے پیچھے بیٹھا ہوا مجمع ہے نا وہ سب آگے آ جائے. اٹھ کر آؤ میرے بزرگوں. آگے بڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ قیامت میں آواز لگائے گی والسابقون الاولون. کہاں ہیں آگے بڑھنے والے سبقت کرنے والے؟ آ جاؤ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. ہاں یہ پنڈرپور ہے، بارشی ہے، ایکشی ہے. آ جاؤ میرے بزرگوں. باقاعدہ ماشاء اللہ یہ شولہ پور شہر ہے تمہارا، یہ نزدرگ ہے. آ جاؤ بھائی. اکل کوٹ ہے ماشاء اللہ. آ جاؤ جلدی آ جاؤ. جتنی جلدی آؤ گے اتنی جلدی بات شروع ہو جائے گی. دیکھو بیچارہ یہ نیلے شرٹ والا بچہ بیٹھا نا جوان، یہ ہرا شرٹ. بابا آؤ نا آگے آؤ نا. کہیں کو چھوڑ کے بیٹھے جگہ تمہارے سامنے خالی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے بزرگوں. پیچھے والے آگے آ جائیں. آ جاؤ میرے. ارے کیا پتہ یہ اجتماع زندگی کا آخری اجتماع ہو. بہت ہوں گے شولہ پور میں، اکل کوٹ میں، بارشی میں اجتماع، پنڈرپور میں بہت ہو گئے اجتماع اور ہو چکے اور آئندہ بھی ہو گئے، لیکن ہم زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے ایسے مواقع کی تو ہمارا یہ مجمع یہ شولہ پور ضلع والے اس کی قدر کر لے. اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے. آ جاؤ میرے بزرگ آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو یہ گلے میں رومال ڈال کے بیٹھے ہمارے بھائی، ان کے سامنے 10 آدمی بیٹھنے کی جگہ ہے پھر بھی وہ بیچارے ہل نہیں رہے. آگے کیا ہو گیا بھائی؟ خالی بستر تو چھوڑنا ہے نا. دیکھو ان کے بازو میں. ارے ہر ایک کو تھوڑی ہم بولیں گے نام لے لے کر. آ جاؤ نا بابا. اللہ تمہاری آمد کو قبول فرمائے. یہ دیکھو بیچارے بیٹھے ایک دم الگ تھلگ بیٹھے. دیکھو دو وہ دیکھ رہے پیچھے، وہ دو دیکھ رہے. ارے آپ کو کہہ رہے آؤ نا بابا. وہاں کل کو بیٹھے اتنے دور. ارے اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے. آ جاؤ آ جاؤ. ایک تو بیچارے ایک دم باؤنڈری پہ بیٹھے تھے، ان کو لگ رہا کون تو بھی بیگ اٹھا کے لے کے جائے گا اپنا. وہ پیچھے بیٹھے تھے. وہ لال لال کیا ہے، وہ دسترخانے کے لال ساڑی بیٹھی لگی ہوئی ہے وہاں پر، پتہ نہیں کیا باندھے لے انہوں نے. آ جاؤ آ جاؤ. او ماشاء اللہ. ارے دیکھو ہر ایک کو ایسا بولتے بیٹھے گے تو اسی میں وقت گزر جائے گا. دیکھو ماشاء اللہ ہے بڑا سمجھدار مجمع مولانا تمہارا. دیکھو بولتے ہی سب ماشاء اللہ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں میرے کو تو ہر چیز کا ایک سلیقہ ایک طریقہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. آ جاؤ. وہ بیچارے بیٹھے. دیکھو یہ سفید اور لال ہماری مہندی، ہمارے مہندی والے بھائی ہماری بھی مہندی ہے نا، ان کی بھی مہندی ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ماشاء اللہ. چھوڑ دو بستر چھوڑ دو. ماشاء اللہ. آ جاؤ. اللہ قبول کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ پیچھے بیٹھے بیچارے ایک دم دور، پتہ نہیں کیا بات ہے. ان کو ایسا شیطان حملہ کرے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ پیچھے بیٹھے وہ 3 دیکھو. ہاں دیکھو. ارے ایک ایک کو مت. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ماشاء اللہ. اتنا سب چھوڑ کر آئے بیٹے، گھر کاروبار بال بچے کتوں کے آج بازار ہو گئے. وہ بازار چھوڑ کے آئے بیچارے. ہے نہیں چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے؟ دکان بند کر کے آئے. نہیں بولے چکن کی دکان ہے، بولے سیٹرڈے سنڈے تو دھندے کا دن ہے پھر بھی اس نے بند کرا. بہت بکتا ہے چکن، مرغی، مچھی سبھی بکتی ہے. آدمی سنڈے کو بہت اہتمام سے کھاتا ہے، سیٹرڈے کو بہت اہتمام سے کھاتا ہے. وہ چھوڑ کے آئے بیچارہ. ارے بولے زندگی کمانے کی لگے نہیں دیتا. آج نہیں کمائے تو نہیں چلتا کہ شیطان آنے نہیں دیتا، آئے تو بیٹھنے نہیں دیتا، بیٹھے تو سننے نہیں دیتا. ڈاکو ہے وہ ایمان کا. اس نے ہماری ماں کو کام کو لگا، ہمارے باپ کو نہیں چھوڑا اس نے. حضرت آدم کو حضرت حوا کو دونوں کو کام کو لگا، برابر نکالا جنت سے اس نے. اور پھر چیلنج کیا، قسم کھائی اللہ کے سامنے. ہاں جس آدم کی وجہ سے تو میری حقال پٹی کر رہا نا جنت میں سے،
میرے کو ایگزٹ دے رہا ہے، میرے کو نکال رہا، تیری عزت کی قسم وہ آدم کو اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل ہونے نہیں دوں گا. ہاں، اس کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے کہتا ہے اس میں سے اس پر حملہ کروں گا، انسان پر، قیامت تک کے آنے والا. اور کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو دیکھے گا بہت سے تیرے بندے کروڑا کروڑ تیری نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے. تو نے اس کو آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دی، ہاتھ میں پکڑنے کی، پیر میں چلنے کی، دماغ میں سوچنے کی، پھر بھی وہ تیرے بندے تیری نعمتوں کو کھا کر تیری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کریں گے. تو اللہ نے کہا اچھا سن لے، جو تیرے راستے پہ چلے گا نا، تیری اطاعت کرے گا، تیری پیروی کرے گا، اس کے لیے جہنم میں نے تیار رکھا ہے. لیکن یہ بھی سن لے، میرے جو خاص بندے ہوں گے نا، اسپیشل فرما بردار، وہ تیرے جھانسے میں نہیں آنے والے ہیں، تو ان کو نہیں گمراہ کر سکتا. تو اول تو ہے نا میرے بزرگ کو، وہ ہم کو یہاں آنے نہیں دے رہا تھا. جائیں گے نا یار، بولے دعا میں جائیں گے، بولے ارے اپن تو ہمیشہ جاتے رہتے، بولے ہر ہفتے ہوتا نا، بولے ہوتا سلطانیہ میں اجتماع، عقل کوٹ کے مرکز میں بھی تو ہوتا، بارشی میں بھی تو اجتماع ہوتا. بولے وہ باتیں، بولے کوئی نبی تو رہی نہیں، آنے نہیں دیتا، وہ نکلنے نہیں دیتا. آئے تو اور آ بھی گیا نا، چل ذرا دیکھ کے آئیں گے. بولے سبیل کیسی پانی کے، بولے کون سا پنڈال ہے کھانے کا، بولے کس نے زون نے کیا بنایا ہے کھانا، بولے کس کا کھانا ٹیسٹی ہے، بولے پھر اپن شام کا ٹکٹ اس کا دکھیں گے. وہ اس میں لگاتا ہے، ذرا چکر کاٹ کے آئیں گے، بولے سر پنڈال دیکھ کے آئیں گے، ذرا مجمع، بولے سر اپنا آئیڈیا لگائیں گے کتنے، وہ اس میں لگائے گا اور مقصد ہمارا ہاتھ سے نکل جائے گا. 2 دن کہاں جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے یہ اللہ کے نسبت پر یہ جمع ہونا بڑا قیمتی ہے. ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے، اور ہم اس کو کوشش کریں شولاپور والوں، یہ ہماری گھڑی، یہ گھنٹے، یہ سیکنڈ کیسے وصول ہو جائے کہ 1 منٹ بھی ہمارا اس 4 دیواری کے اندر غفلت کے ساتھ نہ گزرے. ساری مجلسوں میں میں آگے اور جو تقاضے آئے اپنی ذات سے اس کو پورا کروں گا. اندرون کا تقاضا، بیرون کا تقاضا، جس لائن سے جو باتیں سامنے آئے گی میں اس کو عمل کی نیت سے سنوں گا. تو پھر کیا ہوگا میرے بزرگوں؟ 2 دن میں بہت بڑی کمائی کر کے جائے گا. ارے زندگی پلٹا کھا جائے گی 2 دن کے اندر اجتماع میں. آپ کے اجتماع کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم شولاپور والوں، میرے کو اور تم کو یاد آنے کے لیے آنسوؤں کے دریا بہائے گئے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ لیاقت بھائی نے، ہمارے پروفیسر صاحب نے، ہمارے ساتھیوں نے، ذمہ داروں کو ایک تاریخ دی گئی، ہمارے علماء کرام نے بیٹھ کر سوچا ہاں بھائی چلو اپنی یہ کوئی شولاپور اجتماع کی تاریخ ہے، کا کرنے کا اجتماع کا کرنے بارشی میں، چلو اجتماع طے ہو گیا اور یہ مجمع جمع ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے میرے بزرگوں. آپ کو اور ہم کو یہاں جمع کرنے کے لیے نہ جانے کتنی مائیں بیوہ ہوئی اور کچھ بچے یتیم ہوئے. یہ 2-4 مہینے کی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے، 6 مہینے کی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ دعوت چلی، یوٹیوب پہ دعوت چلی، مسجدوں کے اندر ہمارے ائمہ کرام، علماء کرام، ہمارے آنکھوں کے تارے، ہمارے سروں کے تاج، انہوں نے کھڑے ہو کے مجمع میں اعلان کیا تو مجمع یہاں آ گیا. ایسی بات نہیں ہے. اس مجمع کو، ہم کو اور آپ کو جمع کرنے کے لیے نہ جانے کتنی مائیں بیوہ ہوئی اور کتنے بچے یتیم ہوئے، اور نہ جانے کتنے ہزار اور لاکھوں کے جنازے اٹھے اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے. اپنے کو کیا پتا کتنے گھروں میں فاقے آئے ہیں، کتنی زندگیاں اجڑی ہیں، کتنی جانیں کھپی ہے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں، کتنے باپ بچوں کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھا ہے. اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں آیا ہے مجمع. بڑی قربانی کے بعد، صدیوں کی قربانی کے بعد، صدیوں کے آنسو بہانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلوب کو متوجہ کیا دین کی طرف، دعوت کی طرف، ایمان کی طرف، ایمان کی محنت کی طرف، اعمال اور اعمال کی محنت کی طرف. یہ صدیوں کی قربانی کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں قلوب متوجہ ہوئے دین کی طرف، دعوت کی طرف، ایمان کی طرف، اعمال کی طرف. ایسے نہیں 2-4 مہینے ساتھیوں نے محنت کی. کچھ محنت کی جماعتیں نکل کر شولاپور ضلع میں محنت کی، بارشی میں اور ایڈشی میں اور کرونواڑی کے اندر اور کرملا کے اندر اور ٹیمپورنی کے اندر اور تمہارے مہوڑ کے اندر، اور مجمع جمع ہو گیا. ایسا تو نہیں. تم کو ہم کو جمع کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہے، تب کہیں جا کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے. پھر اس جمع ہونے کو بھی یہ مجمع معمولی نہ سمجھے. ہاں اللہ کی قسم، جن جن علاقوں سے آپ آئے نا یہاں اجتماع میں، تمہاری جن جن راستوں سے گزر کر، جن جن سواریوں پر، یہ تمہاری 2 ویلر، 3 ویلر، 4 ویلر، یہ تمہاری ٹرک ہے اور یہ تمہاری بسیں، جن پہ تم آئے ہیں نا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ تمہاری ساری گاڑیوں کو نیکیوں کے ترازو میں تمہارے ساتھ میں تولے گا. آپ کیا اس کو معمولی سمجھتے ہو؟
جن راستوں سے گزر کر آپ یہاں تک آئے ہو نا، قیامت میں وہ راستے اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے. اے اللہ، کہاں پنڈرپور، کہاں کرماڑا، کہاں بارشی، کہاں مہوڑ، اور کہاں یہ شولاپور کی گلی کوچے. اللہ تیرا بندہ اپنا گھر، کاروبار، بال بچے چھوڑ کر، اپنا بازار چھوڑ کر، اپنے گھر کے راحت اور آرام کو قربان کر کے یہ تیرے دین کی نسبت پر چلا ہے. اللہ کے جن گاڑیوں سے سوار ہو کر آیا ہے نہیں، وہ گاڑیوں کو بھی ڈالو امن نامے کے ترازو میں. ہمیں اس کے ڈیزل کا اور اس کے پیٹرول کا جو جلا ہے، جو دھواں نکلا ہے نا، اس کا بھی میں اس کو بدلا دوں گا. جب صحابہ کے گھوڑوں کی لیٹ، گوبر پاخانہ، صحابہ کے گھوڑوں کا گوبر یہ نیکیوں کے ترازو کا وزن بن سکتا ہے، تو پھر ہماری گاڑیاں کیوں نہیں بن سکتی؟ اللہ ان گاڑیوں کو دھولے گا. شولاپور والوں، جس راستے سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچو نا وارشی اجتماع میں، قیامت میں وہ راستہ بھی اللہ کی عدالت میں بولے گا کہ اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے یہاں سے گزرا ہے. ارے میرے بزرگوں، زمین کے جس ٹکڑے پر تم نے قدم رکھا، ریت کے جس ذرے پر، جس مٹی پر تم نے قدم رکھا ہے نا یہاں تک آنے میں، وہ مٹی اور ریت کا ذرہ اور پتھر بھی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا میرے تمہارے فیور میں، میری تمہاری موافقت میں. جن درختوں کے چھاؤں سے، سایوں سے گزر کر تم یہاں تک پہنچو نا وارشی اجتماع تک، وہ پورے راستے کے درخت کا پتا اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں آنے پر، جڑنے پر، جمع ہونے پر، اس کی قدردانی پر، اس پہ شکر ادا کرنے پر ہمارے اس مجمع کو دے گا کیا اور ملے گا کیا. پوری دنیا میں اس کا بدلہ سمایا نہیں جا سکتا کہ اللہ کتنا نوازے گا اس کو. اور مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ اللہ کا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہو. بابا ابھی کئی کو اس کو تم چھیڑ چھاڑ کر رہے مائک کو، جب کرنے کا تب کیا کرو، ابھی اس کو کم زیادہ مت کرو، اس کو چھوڑ دو اس کی حالت پر. یہ تو پہلے کرنے کے کام دیتے، مائک چیک کرنا، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی دیکھنا. کیا بات ہو رہی تھی؟ قیامت میں ہماری تمہاری نیکیوں کو اللہ تولے گا. یعنی یہی اعمال ہمارے، اللہ پاک اس کو ہمارا مقصد کیا ہے آنے کا؟ ہر آنے والا اللہ اس کے رسول کی نسبت پر یہاں آیا ہے. سب کو پتا ہے کوئی لڈو نہیں مل بٹنے والے یہاں، کوئی سواگتم ہونے والا نہیں، ویلکم کپنے کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. اس کو کھانا کھانا ہو تو جا کے کھانے کے زون پہ، کھانے کے پنڈال پہ لائن لگا کے کھانا پڑے گا. ہاں، کبھی گھر میں گھڑے میں سے پانی نکال کے نہیں پیا ہوں گا، گھر والے کو چاہے پانی لا کے دے. آج یہ بیچارہ لائن لگا کر کھانا کھا رہا، اپنا بوریا بستر لے کر آیا، ساتھ میں مٹی میں رات گزار رہا ہے. گھر چھوڑا اس نے، کاروبار چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، گھر کے راحت اور آرام کو اس نے قربان کیا ہے. میرے بزرگوں، مقصد کیا ہے یہ آنے کا؟ اللہ کا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں زندہ ہو جائے. کہ اللہ زندگی گزر گئی گناہوں میں، نافرمانی میں، جان بوجھ کر تیرے احکامات کو توڑا. ادھر اذان ہو رہی ہوتی اور میں اپنے گھر کاروبار میں مست رہتا، مجھے کبھی اللہ کے سامنے جھکنا ہی نہیں ہے. کہ اللہ تیری نافرمانی کی ہے، تیرے احکامات کو توڑا ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر میں نے زندگی گزاری ہے. میرے داتا، میرے مولا، تو میرے کو معاف کر دے. یہ آنے والا مجمع معافی کی امید لے کر آیا ہے. اللہ معاف کر دے رات کے اندھیرے کے گناہ، دن کے اجالے کے گناہ، چھوٹے ہو بڑے ہو، جان بوجھ کرو اور انجان میں ہو، مولا معاف کر دے. یہ معافی کی امید لے کر آیا ہے. اور پھر اللہ یہ تیرے نبی کی امت شولاپور، پنڈرپور، بارسی، ایڈشی میں نہیں، کڑمارا میں نہیں، میرے بزرگوں اکل کوٹ میں نہیں، بلکہ اللہ تیرے نبی کی امت تو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. کہ اللہ اس کا
ताल्लुक तेरी ज़ात से कैसे वाबस्ता हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कैसे अपने पैदा करने वाले को पहचाने, इसका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से कैसे वाबस्ता हो जाए कि इसका ईमान बने, इसकी कब्र बने, इसकी आखिरत बने, इसकी नजात के फैसले कर दे अल्लाह, इसकी डूबती नैया पार लगा दे अल्लाह। इसके लिए वो खुशकिस्मत बंदे अल्लाह के जो जमातों की शक्ल में यहाँ पर आए हैं, जो अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। ये सआदतमंद मजमा, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला, ये दीन की निस्बत पर यहाँ बैठ कर फिक्र करने वाला कि अल्लाह आपके नबी का दीन सारे आलम में हर कच्चे पक्के मकान में कैसे दाखिल हो जाए, इस फिक्र को लेकर ये हमारा अमला चलने फिरने वाला, जान माल लगाने वाला, अल्लाह इसको देगा क्या, मिलेगा क्या। शोलापुर वालों, इस काम के नफ़े को, इस तबलीग के नफ़े को, इस दावत के नफ़े को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में जाहिर कर दे तो खुशी के मारे आदमी को अटैक आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, फट जाएगा इसका कलेजा खुशी की वजह से। हाँ, डिप्रेशन में, टेंशन में, सदमे में आदमी मरता है, ऐसी बात नहीं है। डिप्रेशन और टेंशन में आदमी कोमा में और आईसीयू में पहुंच जाता है, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से बड़ा भारी डिप्रेशन, टेंशन, सदमा, गम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यही इसी तरह से बड़ी खुशी भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये देखो, मियाँ बीवी का चोली दामन का साथ होता है ना, बुढ़ा बुढ़ी 40 साल 50 साल से साथ में ज़िंदगी गुजार रहे होते, बड़े मियाँ का इंतकाल हो जाए तो बड़ी भी सदमा ले रही थी उसका, मेरा धनी चला गया, मेरा शोहर, मेरा सर का साथ चला गया, 4 जवान बेटे मैंने जनी तो इनको, लेकिन सब बोले चारों के चारों जोरू के गुलाम है। तो मेरे बुजुर्ग को कहाँ पूछते आजकल औलाद माँ बाप को, और जब बेटा माँ बाप को घास नहीं डालता तो घरवा बहू कहीं को घास डालेगी, वो तो पराई है ना, वो तो बात उसको क्या पड़ी। जब बेटा ही नहीं पूछता तो इसका अपना खून है, कोई नहीं पूछता। अब ले दे के पूछने वाली कौन थी? ये बड़ी भी थी, ये बड़े मियाँ थे जो अपनी घरवाली की खबर करते लेते थे, क्या रे बाबा तेरे को क्या हो गया, क्यों तेरे को खाना नहीं चल रहा, मैं देखा तू सारी रात बेचैन थी, तेरी शुगर डाउन हो गई क्या, तेरी शुगर बढ़ गई क्या, तेरा बीपी लो हो गया क्या। चल बोले छोड़, अपनी नवी पेट है ना शोलापुर, बोले वहाँ पर एक इनके स्पेशल डॉक्टर है, हाँ मैं तेरे को लेकर चलता हूँ। छोड़ो वो बेटे को, 4 दिन हो गया उसको बुला रही तो आ रहा नहीं ना, बोले छोड़ उसको, गुलाम है बोले वो औरत का, जोरू का, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। जाएंगे अपन ऑटो करके रिक्शा से, वो बेचारा पूछने वाला उसका धनी, उसका शोर चला गया ना, ये बड़ी भी अपने शोर के गम में 4-6 महीने में ये भी खत्म हो जाती है। और बड़ी भी का इंतकाल हो गया तो बड़े मियाँ सदमा दे देते, बीवी का इंतकाल हो गया तो शोर उसका सदमा दे देता, शोर उसका मेरी घरवाली मेरी बुढ़ी चले गई बोले। अब हुए तो घास डालते नहीं, बेटे पूछते नहीं ससुर को। अब ले देख के वही थी, अजी क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे तुम, मैं देख रही तुम 3-3 4-4 मरतबा रात को वॉशरूम गए पेशाब के लिए, पूरी रात को ऐसे करवट बदल रहे थे। अब वो बड़े मियाँ सोच रहे इसको बोलूँगा तो इसका भी बीपी हो जो है वो हाई हो जाएगा, ये खुद पहले से शुगर की बीमार है दरवाली, इसको और नहीं बोले, नहीं बोले मैं तुम्हारे साथ 70 साल से ज़िंदगी गुजार रही है, तुम्हारी नस नस की मेरे को मालूम है, बोले तुमको कुछ तकलीफ है तुम मेरे से छुपा रहे, चलो बोले मैं लेके चलती तुमको, जाएंगे अपन दोनों बोले दवाखाने। अब वो बड़ी भी बड़े मियाँ का ख्याल करती थी, वो बड़ी भी चले गए ना, तो ये बड़े मियाँ भी, ये शोहर भी 2-4-6-8 महीने में अपनी घरवाली को सोच के वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़ाब्ता है दुनिया का, जिस तरह से बड़ा भारी डिप्रेशन है, टेंशन है, सदमा है, जैसे आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी बड़ी खुशी भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है बुजुर्गों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमाल के बदले की जगह वो आखिरत को बनाया। ये दुनिया क्या है, दारुल अमल है, खेती बोने का ज़माना है। अल्लाह ये दीन की मेहनत करने वालों को, दीन पर जान माल लगाने वालों को वहाँ नवाजेगा, कहाँ? कल क़यामत के मैदान में। और जो बुजुर्गों ये उम्मत नवाजी जाएंगी ना, अल्लाह बुलाएंगे, का है पंढरपुर वाले, शोलापुर वालों का है, बारिशी वाले का है, पुरनवाड़ी वाले कहाँ हैं, बुलाओ उनको। अल्लाह लाएगा, जमा करेगा अपनी अदालत में। अब जब अल्लाह इनामात की बारिश बरसाएगा, ओह वो बारिशी का इज्तिमा, तुम्हारे बाजार का दिन, और तुमने दुकान बंद की, कारोबार छोड़ा, तुम्हारा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का उसको कैंसिल करके तुम दौड़े हमारे दीन की तरफ, हमारे दीन का तकादा पूरा किया, जमात बन के तैयार है। बारिशी वालों बोले कोई नहीं इसको ले जाने वाला, बोले मैं ले जाऊंगा। अरे तेरे बच्चे की शादी है, बोले पोस्टपोन आने के बाद करूंगा। कि मेरे बंदे तूने मेरे दीन के लिए कुर्बानी दी, जान लगाया, माल लगाया, आओ मैं तुमको नवाजना चाहता हूँ। अब अल्लाह एक को नवाजेगा अपने अदालत में बुला कर, तेरा ये अमल, तूने मस्जिद आबाद की,
تو روزانہ ہمارے دربار کو ہماری مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا تھا، لوگوں کے دروازے پر جاتا، لوگ تیرے کو باتیں سناتے، کہہ رہے تجھ رہ گیا کہ بولے تبلیغ کرنے کے لیے تو موکلا اور ریکاما ہے، تو ہم کو بھی موکلا ریکاما سمجھا کہ بولے ہمارے پیچھے کیا کوئی رونے دھونے والا نہیں کیا نہیں بولتے لوگ تبلیغ والوں کو. لیکن یہ بیچارہ سب برداشت کرتا تھا. اللہ کہیں گے میرے بندے اب میں اس کا تیرے کو بدلہ دینا چاہتا ہوں. جب اللہ بارشی والوں کو، عرشی والوں کو، گرواڑی والوں کو، کرمڑا والوں کو وہاں نوازے گا نا، تیرا یہ مر اس کا یہ بدلہ، تو نے چلا لگایا اس کا یہ بدلہ، تو نے 4 مہینے در کی ٹھوکریں کھائی اس کا یہ بدلہ، تو نے اپنے گھر میں تعلیم زندہ کی، بہو بیٹیوں کو دیندار بنایا اس کا یہ بدلہ، تو محلے کی جماعت لے کر چلا اور ان کی کڑوے قصیدے سنے اس کا یہ بدلہ. ہر عمل کا بدلہ اللہ دے گا اس کو. اللہ کی رحمت تو کیا ہے، بندے کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی نا، اللہ کو تو بہانا چاہیے بندے کو دینے کے لیے، نوازنے کے لیے. اب ایک ایک عمل کا جو بدلہ اس کو دے گا اللہ سنائے گا، اس کا یہ بدلہ، اس کا یہ بدلہ، یہ جنت تیری، یہ جنت کی نعمتیں تیرے لیے. اب ایسی ہور بن تیرے کو میں دوں گا. وہ ایک تھی جو تیرے سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، آئے کو جا رہے تبلیغ میں، کیا ہوا تمہارے کو تبلیغ کیا رہا کچھ آتا کہ نہیں؟ تو نے تیری گھر والی کے بھی تانے سنے، دیکھ تیرے کو ایسی ہور دوں گا، اب وہ تیرے کو کبھی تانا نہیں دے گی، سدا بہار رہے گی، وہ ہمیشہ جوان، اس کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اور تو اپنی محبت اس کے دل میں دیکھے گا. یہ تیرے فلاں عمل کا بدلہ ہے. اب جب اللہ تعالیٰ یہ شولا پور والوں کو دینے پر آئے گا، نوازنے پر آئے گا، اپنے انعامات کی بارش برسانا اللہ شروع کر دے گا. اپنے انعامات کے دروازے، اپنے دین کے دروازے اللہ وہاں کھولتا چلا جائے گا. یہ بیٹھا ہوا شولا پور پنڈر پور کا ہمارا مجمع ہے نا، یہ بارشی رکشی والا، کرمڑا والا، ککر کوٹ والا، وہاں تمنا کرے گا یہ، او میرے داتا، او میرے مولا، او میرے پروردگار، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میرا شولا پور کے رہنے کا مقام، میرا مارکیٹ یارڈ کا گالا، اے اللہ میرے پہننے کے کپڑے، اے اللہ میرے پاس جو گاڑیاں تھی، 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر جو میری ضرورتوں کے پورا کرنے میں چلتی پھرتی تھی، اے اللہ وہ گاڑیاں میری، یہاں تک کہ جتنا میں نے شولا پور ضلع میں مال کمایا تھا، میری زندگی بھر کے گاڑے پسینے کی کمائی، میری رکھتے رکھتے ٹھکری ٹھکری، کوڑی کوڑی اور پائی پائی اور پیسہ پیسہ، اور اس سے آگے میرے داتا کاش میری ہر سانس جو میں سانس لیا کرتا تھا زندگی میں جینے کے لیے، اے اللہ وہ میری ہر سانس کاش دنیا کے اندر آپ کے دین کو زندہ کرنے میں یہ میری زندگی لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی. میرے مولا تیری عزت کی قسم یہ میری آخرت کی سب سے بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. شولا پور والوں، اس دعوت و تبلیغ کی قدر و قیمت کا پتہ، اس کی ویلو، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت کا پتہ ہم کو تم کو اس وقت چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. دیکھو ہمارے علاقے میں بزرگ رہا کرتے تھے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے. ارے شولا پور والوں، اس اللہ کے ولی نے تو اپنا دم تمہارے شہر میں توڑا ہے. جان بھی ہے اس نے تمہارے اجتماع کے موقع پر پڑ گئے تھے بوریے بستر کے ساتھ شولا پور میں. جو مشورہ ہوا نا شولا پور کے اجتماع کا، جو ہوا تھا تمہارے حضرت مولانا کے زمانے میں، کسی کی رائے نہیں تھی کہ شولا پور میں، کوئی سوچا بھی نہیں تھا کہ شولا پور میں اجتماع ہوگا. لیکن حضرت کے سامنے یہ بات آئی کہ شولا پور سے جو لگے ہوئے اضلاع، یہ قریب میں رائچور ہے، جیدر ہے، اور اسی سے لگے ہوئے جو علاقے ہیں، کرنول ہے، کڑپا ہے، اور اسی طرح حیدرآباد سے پوری پٹی وشاکھاپٹنم تک، وجے واڑا ہے، ایلور ہے، انگول ہے، جراج منتری ہے، وشاکھاپٹنم تک کے پورا علاقہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کارگزاری آئی کہ وہاں مسلمان مرتد ہو رہا ہے، ارتداد کی ہوا چل رہی ہے. حضرت سوچا یہ شولا پور اگر بیس بن جائے، یہ پورے پٹے پر محنت کا ایک نظام بنایا جا سکتا ہے. حضرت نے شولا پور میں اجتماع طے کیا اور بڑی فکر کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ارتداد سے بچ جائے، اس ذہن کو لے کر حضرت اجتماع طے کیا. اور مستقل فکر ہو رہی تھی شولا پور اور شولا پور کے اطراف کی بھی، اور پورے پٹے کی، پورے علاقے کی. جس دن دنیا سے گئے نا اس دن کی کارگزاری کیا بتاؤ، اللہ اکبر. صبح سے حضرت بے چین تھے. ایک دن پہلے پنڈرپور میں جوڑ کیا تھا حضرت نے، پنڈرپور، اور پنڈرپور کا جوڑ کر کے آپ کے شولا پور آئے. اس دن حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بگڑی. اس دن کے معمولات، دوپہر میں تمہارے یہاں پرانی کام کرنے والی بہنوں کا جوڑ تھا، پوری شولا پور کی پرانی مستورات اوقات لگی ہوئی ان کو جوڑا تھا.
حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جو بات چیت کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کی بندی بھی اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بناتی کہ مجھے عالم میں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا مقام دے گا، اس پر بات کی۔ ایک عورت بھی اگر چاہے تو اللہ کے اپنا بڑا مقام بنا سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات ان سے کہی تھی، ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے، اگر اللہ تم کو نوازے تو مولانا نے فرمایا تم میرے کو بھولنا نہیں، میرے کو مت بھولنا تم، اگر اللہ تم کو مقام عطا کرے، اللہ تم کو نوازے تو تم میرے کو بھی یاد رکھنا۔ اصل سے پہلے وہ مجلس ختم ہوئی، ہمارے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر خلیل صاحب ساتھ میں تھے، ڈاکٹر صاحب سے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ ان جگہ گشت کرتے ہوئے اثر کے بعد میں عمومی گشت کیا شولا پور کے اندر، وہ فلاں ان کے پہلے کے پرانے کام کرنے والے چپل والے، مجھے نام تو یاد نہیں ہے، کئی ساتھیوں کے یہاں پر گئے، ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پیروں میں گھٹنوں میں ذرا درد ہے، میرے کو زینہ مت چڑھا، اوپر سیڑھی مت چڑھانا، اور ملاقاتیں کی، اثر سے لے کر مغرب تک عمومی گشت کیا۔ اب جس کی دکان پر جاتے، جس سے ملنے جاتے ہو تو سب چپلوں کو چھوڑ کر دکان سے باہر بھاگتے ہوئے، مولانا آپ میرے یہاں، ارے بابا اجتماع کی دعوت دینے کو آئے، ارے بابا دیکھ اپنا اجتماع ہو رہا ہے شولا پور کا، ایسے دعوت دیتے دیتے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب ابھی مغرب تو قریب ہے، مکہ مسجد کون سا شولا پور، بیجاپور بیس، شولا پور بیس، بیجاپور بیس، وہاں پر سارے قرآنوں کو جوڑا تھا شولا پور۔ مغرب کے بعد جیسے ہی مولانا بیان کے لیے کرسی پر بیٹھے، پہلا جملہ تھا شولا پور والوں اجتماع کی قدر کر لو، اجتماع کی قدر کر لو۔ پھر فرمایا نہیں کہا جا سکتا یہ شولا پور کا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے، اور ان سب کے جملے تھے کا اجتماع تو بہت ہوگی لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم میں کا کون زندہ رہے گا، نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے۔ یہ بات حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کے بعد بیان میں کی، عملے کو متفکر کیا، فکر مند بنایا، اور عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بگڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مولانا کا جو جنازہ اٹھا ہے نا وہ شولا پور سے اٹھا ہے۔ بزرگوں فرمایا کرتے تھے کہ کام کی، اللہ کے دین کی، دعوت کی، اس محنت کی قدر کر لو، اس محنت کی، اس تبلیغ کی قدر کر لو۔ فرماتے تھے کہ اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چورو چکے کو دیتا ہے، اللہ دنیا پاپی کو دیتا ہے، شرابی کو دیتا ہے، افیم کی گنجڑی کو دیتا ہے۔ فرماتے تھے اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ دنیا کو ناستک کو بھی دیتا ہے، اس کو بولتے شولا پور والوں ناستک، وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کر دے گا، تو دنیا میں کائے کا بھگوان، کائے کا اللہ، کائے کا گاڈ اور کائے کا خدا، کچھ نہیں ہے۔ یہ سب دنیا کا جو نظام ہے نا، نظام کائنات، یہ سب ایٹومیٹک چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، کسی خدا کو نہیں مانتا وہ۔ مولانا فرماتے تھے اللہ اتنے بڑے پاپی کو بھی ایکڑوں میں زمین دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، کھیتی دیتا ہے، مال دیتا ہے، وہ شاندار مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری، کرنا کرتے تھے اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ مولانا فرماتے تھے اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے، ہاں جو بیچارے اللہ کے دین کا کام کرتے بھٹکتے تبلیغ میں، اللہ دنیا ان کو بھی دیتا، اور جو دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچاتے، انشاءاللہ ماشاءاللہ میں بارشی کے اجتماع سے جاؤں گا، میں پنڈرپور کے اجتماع سے جاؤں گا، میں کڑمڑا کے اجتماع سے جاؤں گا۔ 10 سال ہو گئے، نام دیتا ہے بیچارہ، اور نکلنے وقت میں نہیں بولے امت صاحب، نہیں بولے سر میرے کو نہیں جمتا، لیاقت بھائی بولے میرے کو نہیں جمتا، بولے ارے تو نے نام دیا تھا نا، ارے بابا نئی زندگی سے تیری جماعت تھی نا، ہاں بولے وہ نئی زندگی سے جماعت تو کی، پر بولے میرے کو نہیں جاتا، ارے ہرپور والے تیرے کو کیا ہوا، ارے بابا تیری جماعت تھی نا، نہیں بولے میرے کو 10 سال ہو گئے، پسری کھا جاتا ہے، نہیں جاتا، نہیں بڑھتا ہے آگے۔ لیکن فرمایا کیا کہنا اس خالق کے کائنات سے، مولانا فرماتے تھے وہ اللہ اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا،
ارے بولے اس کی تشکیل کرو تو کرن مارتا ہے، یہ ہاتھ تکنے نہیں دیتا، ہماری بات نہیں سنتا. تشکیل کرو تو بولتا میں کیا پھالتو، کیا میرے کو کیا کام دھندے نہیں کیا تمہاری طرح میرے کو بھی بیکار پھالتو سمجھے کہ بولے میرے کو 4 مہینے لے کے جا رہے. کون سے اللہ میں نے سکھایا 4 مہینے گھر چھوڑ کر جاؤ، بیوی چھوڑ کر جاؤ، بچے چھوڑ کر جاؤ، دکان چھوڑ کر جاؤ. بولے اللہ میں چلائے گا کہ بولے میری دکان، میرے بال بچوں کو اللہ میں پالے گا کیا؟ ایسی باتیں کرتا ہے. لیکن اتنی بڑی بات کے باوجود بھی کیا کہنے اس رب کائنات کے، وہ اللہ اس کی روزی روٹی بند نہیں کرتا. اللہ دنیا جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، اور جو دین اور دین کی محنت سے انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا، میرا ارادے میں نام لکھو، میرا بارشی سے پکا ارادہ ہے اور کچھ دس سے مس نہیں ہوتا، لیکن اللہ دنیا اس کو بھی برابر دیتا ہے. مولانا فرماتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے. اللہ دنیا سب کو دیتا ہے. فرماتے تو ارے عورت بھی اپنا جسم بیچ کے پیسے کماتی ہے. میں نے تم نے پیسے کمائے تو کون سا کماتی ہے؟ عورت اپنا جسم بیچ کے مال کماتی ہے. میں نے تم نے کمایا تو کون سا کماتی ہے؟ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کو دیتا ہے اللہ، سب کو دیتا ہے. یہ کوئی اللہ کا قانون نہیں. ارے بولے یہ تو سنتراش کا، یہ کیا کہتے ہیں ہرکل کا، ہاں اور یہ کیا کہتے ہیں نئی زندگی کا. بولے یہ تو اس کی تشکیل کرو تو یہ بھاگتا ہے، ہماری بات نہیں سنتا، ہمارے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا. یہ مسجد کے قریب میں رہتا ہے، مسجد کی دکان میں پیٹ بھرتا ہے، مسجد کے مکان میں بچے پیدا کرتا ہے، مسجد کی پراپرٹی کے اندر، اور اذان سن کر یہ مسجد میں نہیں آتا. بولے میرے فرشتوں اپن تو بولے اس نے وہ جو بہت بڑا بننا چاہ رہا ہے نا، بولے ٹینڈر داخل کیا اس نے. بولے اب یہ کام چل رہے ہائی وے کے، شہر کے اندر بھی باہر بھی، اوور برج، فلائی برج، انڈر گراؤنڈ برج. اب حکومت کیا کرتی ہے؟ اس کے لیے ٹینڈر نکالتی ہے. ٹینڈر اب حکومت کا ایک ٹینڈر کروڑوں روپیوں کا ہوتا ہے. مہانگر پالیکا کیا کرتی ہے؟ ٹینڈر نکالتی. بولے میرے فرشتوں یہ شولاپور کا ہے نا، پنڈرپور کا رہنے والا، شولاپور کا رہنے والا، بولے اپن کو اس کا ٹینڈر نہیں پاس ہونے دیں گے، ارسرا ڈالیں گے، اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے. تبلیغ کی تشکیل کرو تو کرن مارتا ہے، ہاتھ نہیں رکھنے دیتا، اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا. اس نے پنڈرپور بائی پاس پہ مکان بنانے کا پلاننگ کیا ہے. شہر کا مکان اس کو چھوٹا پڑ رہا، جتراؤں کے اندر بولے چاروں طرف کی پبلک جام ہو جاتی ہے، اندر انٹری کرنے کو جگہ نہیں رہتے. بولے گاؤں کے اندر اپن ذرا بائی پاس پہ بولے فلیٹ بنگلہ بنائیں گے. بولے میرے فرشتوں یہ پنڈرپور والے کا گھر اپن کسی حال میں بننے نہیں دیں گے، اس میں تو رکاوٹ پیدا کریں گے. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں. یہ کان کھول کر سن لو، اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، نمازی، بے نمازی، مسلم، نان مسلم، ایمان والا، غیر ایمان والا، سب کو اللہ دنیا دیتا ہے. اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کتنی دیتا ہے؟ کوٹ بھرون، کتنی پیٹ بھر کے. خود اس کو نہیں پتا میں بارشی کا، میں شولاپور کا، میں پنڈرپور کا، میں مہوڑ کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. کتنی زمین ہے میرے پاس میں، کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس میں، مال کتنا ہے میرے پاس میں، کیش کتنا ہے گھر والی کے اکاؤنٹ میں، میرے اکاؤنٹ میں، بینک میں کتنا بڑا ہوا ہے. یہ خود نہیں جانتا میں شولاپور ڈسٹرکٹ کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. اور وجہ اس کی اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. ہماری بات نہیں سنتا، اس کی روزی بند کرو. یہ ہمارے راستے میں تبلیغ میں اس کو کہا کہ بابا جا تو بارشی کے اجتماع سے تو نہیں جا رہا، تو بولے بند کرو اس کا دھندا بیپار، واٹ لگاؤ اس کے کاروبار کی. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے. اللہ دنیا سب کو دیتا ہے. اس لیے کہ حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو فرمان ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اس دنیا کی قیمت، اس کی ویلو اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو، پاپی کو، بے نمازی کو، دہریے کو، نافرمان کو ایک گھٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا. کیا مطلب؟ وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے کو پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترساتا اور تڑپاتا. وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کی بوندوں کو تک کا حرام کر دیتا. لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے. اچھا مکان، اچھے کپڑے، اچھے کھانے. لیکن مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک بات، یہ ہمارا مجمع، یہ بیٹھنے والے اچھی طرح ذہن نشین کر دے کہ اللہ دنیا کو، ہر کس و ناقص کو، ہر اینی پرسن کو، ہر ایک کو اللہ دے دیتا ہے. لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دیتا. وہ اللہ اپنا دین ہر اپنے بندے کو نہیں دیا کرتا. اور جس طرح اللہ ہر ایک کو دین نہیں دیتا، اس لیے اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا. ارے تمہارا شولاپور، بارشی، ایرشی اور کرمالا یہ نہیں، بلکہ دنیا بھری ہوئی صلاحیت مندوں سے ہر جگہ ایک سے ایک چودھری تم کو ملیں گے، ایک سے ایک وی آئی پی، ایک سے ایک مارکی، ملک والے، مال والے، عہدے اور کرسی والے، علم اور ہنر والے، استعداد اور صلاحیت والے، بولنے والے. دنیا میں صلاحیت مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا دین اور پھر اس کی محنت،
میرے بزرگوں شولہپور والوں، یہ اللہ کی چنندہ نعمتیں، خاص نعمتیں، اسپیشل نعمتیں اللہ کی، جو نہیں اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام دیتا ہے۔ ہاں میرے بزرگوں، جب اللہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کو پرموشن دینا چاہتا ہے، پرگتی، اس کو اوپر لانا چاہتا ہے۔ جب اللہ اپنے مخصوص خزانوں سے کسی کو کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہے، جب وہ اللہ اپنے بندوں پر اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے، اپنے انعامات کی بارش برسانا چاہتا ہے، یہ اپنی گاوران بھاشا میں سمجھو نا شولہپور کی، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے۔ ارے کیا مطلب شولہپور والوں؟ وہ اللہ اس اپنے بندے سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، دین اور دین کی محنت۔ اگر اس کی قدر کرو گے، اللہ موت تک میرے تمہارے پاس یہ نعمت کو باقی رکھے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم قدردانی کرو میں اپنی نعمت کو بڑھاؤں گا۔ اور نعمت کا بڑھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کو دین پر چلنے کی طاقت، قوت، استعداد، کیپیسٹی دے گا۔ کتنے حالات، کتنے فتنے، کتنے ناگواریاں، کتنا بڑا لاک ڈاؤن اور کتنا بڑا کرونا وائرس کیوں نہ آ جائے، اور کتنی حالات دنیا کے بد سے بدتر ہوتا چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ یہ اعمال پر جمع رہے گا استقامت کے ساتھ، دنیا کے حالات اس کو دین سے اور دین کی محنت سے نہیں ہٹا پائیں گے، یہ مستقل جمع رہے گا۔ یہ نعمت اللہ قدردانی اور شکر پر دیتا ہے۔ یہ تو اس کو ابتدا میں ملے گا، اللہ اس کی فتنوں سے حفاظت کرے گا۔ یہ جمع رہے گا دین پر دین کی محنت پر، ایمان پر ایمان کی محنت پر، اعمال پر اعمال کی محنت پر، اللہ اس کو جمائے رکھے گا۔ اور اس کی انتہا کیا ہوگی؟ جس کو اینڈنگ کہتے ہیں کہ جس دن دین پر چلنے والے کا جنازہ اٹھے گا وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا، اللہ اس کو ایمان کے ساتھ اٹھائے گا، یہ ایمان کو بنا کر بچا کر بڑھا کر اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ یہ اللہ نعمت عطا کرتا ہے بندوں کو قدردانی پر۔ اور قدردانی کیا ہے میرے بزرگوں؟ شکر کس کو بولتے ہیں؟ ہم اس دین پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے، ہم بارشی والے، ہم ایشی والے، ہم جو ہے پنڈرپور والے، ہم اکل کوٹ والے، ہم نردرگ والے، اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہم اکل کوٹ والوں کا، نردرگ والوں کا، کڑمڑا والوں کا، شولہپور والوں کا محتاج نہیں ہے۔ میرے کو اور تم کو ضرورت ہے اللہ کے دین کے، اللہ کے دین کو ہماری تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ ایسا میدان ہے دعوت کا، دین کا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جو اس پر چلے گا اس کے اپنی ذات کا نفع ہوگا، اور آدمی اللہ کے دین کا کام نہیں کرے گا، آپ یقین مانو تبلیغ والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، شولہپور والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان میری تمہاری ذاتوں کا ہوگا۔ یہ دین پر نہ چلنا، اپنے اوقات کو نہ لگانا، دین کے لیے جان مان دان لگانا، کل قیامت میں اللہ نہ کرے شولہپور والوں میرے کو تم کو خون کے آنسو رلائے گا۔ دیکھو آج ہمارے یہاں جماعتیں آتی، کہاں کی جماعت آتی ہے شولہپور میں؟ گجرات اور کرناٹک اور بہار اور بنگال اور اڑیسہ اور آسام، کہاں کی جماعت آتی ہے؟ اب وہ آسامی کو پوچھو، بہار والے کو پوچھو، اے بابا کون رہتا ہے تیرا شولہپور میں؟ نہ اس کی ماں کا سگا نہ باپ کا سگا۔ کہاں کی جماعتیں آتی ہیں اور کیا کہتی ہے جماعتیں ہمارے تمہارے یہاں کے؟ او بھائی صاحب اپنی زندگی بنا دو۔ ہر وہ زندگی کھوتی ہے جو زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو۔ جماعتیں تو یہ کہتی ہے کہ دیکھو بھائی شولہپور والوں، جہنم میں جانے کے تو بہت سے راستے ہیں، لیکن جنت میں جانے کا وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے کہ بھائی صاحب ہم نے اپنی برادری کا کلمہ، شولہپور والوں کا کلمہ، بارشی والوں کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، تبلیغ والوں کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، اور اللہ نے اسی غلامی میں ہماری تمہاری نجات اور زندگیوں کا بننا رکھا ہے۔ یہ تو کہتی ہے جماعتیں، اور کیا کہتی ہے میرے بزرگ؟ یہ بیچاری اپنا جان اپنا مال لے کر آتی ہے شولہپور کے اندر، بارشی کے اندر، ایرشی کے اندر، پنڈرپور کے اندر۔ ارے دیکھا آج تک کسی جماعت کو کہ وہ پنڈرپور کے مرکز کے اندر کھڑی ہو گئی دروازے پر، بھائی صاحب 4 مہینے لگائے ہم نے پنڈرپور اور پنڈرپور کے اطراف میں، ہم جو ہے بہار سے آئے ہیں، بھاگلپور سے آئے ہیں، اور اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جانے کے، سارے 4 مہینے کا خرچہ یہ ختم ہو گیا، بھائی کچھ بولے مدد کر دو، اللہ کے واسطے ہم بال بچوں میں چلے جائیں، ہمارے کرائے کے پیسے تو دے دو۔ کسی کو دیکھا کبھی بھیک مانگتے ہوئے؟ ہر آنے والی جماعت اپنا جان مال لے کر آتی ہے، اور وہی کہتی کہ بھائی اپنی زندگی بنا دو۔ موت اور سکرات اور قبر اور آخرت کو کہتی۔ کوئی ہمارے تمہارے پاس نوٹ اور ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آتا، دال روٹی کا سوال نہیں کرتی ہے کوئی جماعت۔ ہر ایک یہ کہتا اپنی زندگی بنا دو، اپنی قبر کی تیاری کر لو، اپنی آخرت کو سنوار لو، کہ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، پن یا پاپ، نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی، جو کرو گے اس کا بدلہ ملے گا۔
یہ جماعتیں آخرت سمجھانے کے لیے آتی ہیں. ہاں لوگوں نے بہت ریسرچ کیا, ارے حکومتوں نے ریسرچ کیا, یار یہ تبلیغ کیا بلا کا نام ہے. یہ بوریے بستر والے ٹرین میں بھی نظر آتے, پلین میں, بس میں, ایئرپورٹ پہ, بس اسٹینڈ پر, اسٹیشن پر. یہ ہے کیا تبلیغ؟ کون سی بلا یہ؟ اب حکومت نے اس کا ریسرچ کیا. بڑے بڑے سی آئی ڈی کے جو برانچز ہوتے ہیں نا, سی آئی ڈی کے ڈپارٹمنٹ, ان کو لگایا اس کے اوپر تبلیغ کو ریسرچ کرو. کب سے چالو ہوئے, اس کا کون ہے صدر, سیکریٹری, کہاں سے آتا ہے ان کے پاس میں مال, یہ کیسے بھٹکتے, بہت ریسرچ کیا. اب بزرگ کو اپنا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے, اپنا کوئی فنڈنگ ہوتی ہے کہ کوئی تبلیغ والوں کو لا کے دے رہا پیسے اور تبلیغ کر رہے تھے. تو بہت گہرائی کے اندر اس کا مطالعہ کیا گیا, اسٹڈی کی گئی ہے کیا تبلیغ کی. اور ڈیپ میں گئے حکومت اس کے لیے کب سے شروع ہوئی, کیا منشا ہے, کیا چاہتے یہ لوگ تبلیغ کے ذریعے سے. کوئی نئی پارٹی تو نہیں بناتا چاہتے یہ کہ بھائی ان کا کوئی اور مطالبہ تو نہیں ہے حکومت کے ساتھ میں, یہ دھرنا تو نہیں دیں گے, اسٹرائک تو نہیں کریں گے. یہ بہت گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا گیا اسٹڈیز کے ذریعے سے. حکومتی لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر تبلیغ پر ریسرچ کیا گیا. کیا ہے یہ تبلیغ, کون لوگ ہیں یہ, کیا چاہتے, کیا ان کے منشا ہے. جب بہت الٹ پلٹ ہوا, اس کا ریسرچ ہوا, تو پھر حکومت کے عہدیداروں نے ایک رپورٹ تیار کی کیا ہے تبلیغ کی. اور اس کا پورا نچوڑ اور خلاصہ یہ تھا, انہوں نے کہا یہ لوگ کا فقط خالصہ आणि ورثت म्हणतात यांच्याकडे मदत काहीच नसतात. کیا تھا یہ جو ہے نا تبلیغ والے, یہ زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں. ان کو حکومت سے, سیاست سے, عہدوں سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ کسی کے خلاف نہیں بولتے, کسی کے خلاف کسی کو بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتے. یہ نعرے نہیں لگاتے, راستے پہ نکل کر حکومت کی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ نہیں کرتے, نقصان نہیں کرتے, انگار نہیں لگاتے. یہ رپورٹیں تھی ان کی. یہ دیو مانوس سارکے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ لوگ کسلے دیو مانوس, یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. یہ منع کرتے کسی کی عزت سے مت کھیلو, کسی کی زمین مت دباؤ, کسی کا مکان مت ہڑپ کرو, کسی کے خلاف کورٹ میں جھوٹا مقدمہ مت داخل کرو, کسی پر ناحق ظلم مت کرو, کسی کا مرڈر مت کرو, کسی کا خون مت بہاؤ. یہ کہتے یہ تو انسان کو اچھا بنانے کی محنت کرتے ہیں. تو حکومت بھی جانتی ہے, ہماری حکومت کو بھی پتا ہے تبلیغ کیا ہے, سب کو پتا ہے, سب جانتے ہیں. تو یہ وہ محنت ہے. یہ آنے والی جماعتیں بھی یہی کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی بنا لوں. ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہے. کہ جہنم میں جانے کے بہت سے راستے ہیں, لیکن جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو کہتی ہے جماعتیں. میرے بزرگوں, کل قیامت میں جیسے آج ہم وقت مانگ رہے ہیں, ابھی وقت مانگا جائے گا, بھائی بتاؤ کون تیار ہے اجتماع سے نقد 4 مہینے 40 دن کے لیے. آج میرے تمہارے پاس وقت نہیں ہے, آدمی نہیں تیار ہوتا. یار بولے تبلیغ والوں کی سب بات بہت اچھی لگتی, بولے نکلو, بولے نا اپنے کو یہ نہیں ہضم ہوتا, اور جس دن یہ قرض بوری اتر جائے نا, سارا اندر کا بخار ختم ہو جائے. تو اعمال کا بخار, عقیدہ کا بخار ہے, بگڑا ہوا ہے عقیدہ, ایمان میں ضعف ہے, اعمال میں کمزوری, سب نکل جائے گی اگر یہ نکل کر دیکھے گا تو. اب یہ چاہتا ہے یہی میری اصلاح ہو جائے, نہ گھر چھوٹے, نہ بڈی چھوٹے, نہ کاروبار چھوٹے, نہ دکان چھوڑنا پڑے میرے کو, نہ میرا بازار چھوٹے, اور میری تربیت ہو جائے. وہ تو ایسا ہے, ارے گندی نالی میں قلم گر گیا, پین گر گیا تمہارا, وہ گندی گٹر کے اندر نالی میں 1000 لوٹے زمزم کے بھی ڈالو گے تو تمہارا قلم پاک نہیں ہونے والا. کیا کرنا پڑے گا تم کو, ڈالو ہاتھ اس کے اندر, اس کو باہر نکالو. ارے ہاتھ گندا ہو جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا, ڈال ہاتھ ڈال دو, پین نکال. اب تو زمزم سے دھونے کی ضرورت نہیں, سادہ ایک گلاس پانی سے ہاتھ بھی تیرا پاک ہو جائے گا, اور پین بھی صاف ہو جائے گا. دنیا کا ماحول گندگی کا ماحول ہے, غفلت کا ماحول ہے, بے دینی بے فکری کا ماحول ہے. گھر جاؤ تو اللہ کی نافرمانی کا اڈا ہے ہمارا 4 دیواری گھر. اولاد اللہ کی نافرمان, بہو بیٹی اللہ کی نافرمان, جوان بوڑھے اللہ کے نافرمان. مارکیٹ میں جاؤ تو نافرمانی, بازار میں جاؤ تو نافرمانی, گلی کوچوں میں دیکھے تو نافرمانی. اب اس ماحول میں آدمی کی کیسے تربیت ہوگی, کیسے بنے گا؟ اس کے لیے اس کو نکالتے, بابا نکل اللہ کے راستے میں گندے ماحول سے, مسجد کے مبارک ماحول میں ٹھہر. وہ اعمال جو اعمال تربیت ہے, اعمال دعوت, اعمال ولایت ہے, دعوت والے اعمال, اعمال تزکیہ ہے, اعمال نبوت ہے, اعمال ہدایت ہے. یہ تبلیغ کی جتنی باتیں نا سب آپ کو قرآن و حدیث سے ملے گی. چاہے گشت ہو, چاہے مسجد کی آبادی کی محنت ہو, چاہے تعلیم کے حلقے ہو, چاہے گھر گھر جا کر ملاقاتیں.